اور آج کے دن ہم ان ویروں کو یاد کر کے ان بلیدانیوں کو، یہ دن ہمارے لیے، یہ مہوتسو ہمارے لیے ادھورا رہ جائے گا۔ آج ہم آزادی کا 75واں جشن، انہوں نے بتایا کہ ہمیں آزادی جو ملی ہے وہ کئی انیکوں ہزاروں قربانیوں کے بعد ملی ہے، اور اس قربانی اور اس مٹی میں ہر ایک مذاہب کے لوگوں کا خون شامل ہے، اور اس کارن ہم آج کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمارے محلے کا نوجوان بولو یا بچہ بولو، ہمارا چھوٹا بھائی شہباز یہ کچھ آزادی کے حوالے سے کچھ شبد بولنے جا رہے ہیں۔ شہباز۔ آپ تمام کو میرے طرف السلام علیکم۔ اور اس موقع پر 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے جس کہا جاتا ہے، آزادی کی طرف سے بھی میری مبارکباد آپ سبھی کو۔ جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، 15 اگست 1947 جو یہ آزادی کا دن لہو سے بھرا ہوا دن تھا، جو جنگ آزادی، اس آزادی کو پائے، جو آج ہم لوگ خوشی سے جو بھی کرنا ہو کر سکتے، ہندوستان میں رہ سکتے، مسلمان، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی لوگ ایک طرفہ ایک سائیڈ ہو کر کے اور ہر ایک فیسٹیول کو ساتھ میں مناتے ہیں مل جل کر کے۔ جو کوئی طرح کا بھید بھاؤ ہم لوگ کو نہیں رکھنا چاہیے، نہ رکھتے ہیں نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ سب ایک ہیں، ایک ہندوستان بھارت ہے اور ہم لوگ ہندوستانی ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ بہت شکریہ شہباز بابو۔ آزادی بہت کٹھنائیوں سے ملی، اور ہمارے پروجوں نے جو آزادی دلائی تو انہوں نے انیکوں تکلیفیں جھیلی، بہت سارے ظلم کو برداشت کیا، اس کے بعد آج ہمیں آزادی ملی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان نے آخری وقت تک اپنے پرانوں کی آہوتی دے دی، لیکن انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ آج کے دور میں جو گھٹنے ٹیک دیے ہیں ان کے بھی نام آزادی کے متوالوں میں گنا جاتا ہے، اور ہماری تاریخ کو مست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جو اتہاس کار جنہوں ایمانداری سے جنہوں نے اتہاس میں آزادی کے متوالوں کا نام درج کیا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ کن کن لوگوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر اس کھلی فضا میں ہمیں سانس لینے کا موقع دیا ہے۔ تو اب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے، اور ہمارے بیچ موجود ہے مولانا علمگیر صاحب۔ میں ان سے چاہوں گا کہ اس آزادی کے حوالے سے روشنی ڈالیں اور یہاں کی عوام کو بتائیں کہ آزادی، علماؤں نے کس طرح آزادی میں ان کا یوگدان تھا، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ چندر شیکھر آزاد بھی تھے، بھگت سنگھ بھی تھے، گاندھی جی بھی تھے، لیکن ہمارے علماء نے جو قربانیاں دی ہے اس کا ذکر کون کرے گا؟ اس کا ذکر بھی ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ گاندھی جی کا ذکر ہوتا ہے، بھگت سنگھ کا ذکر ہوتا ہے، چندر شیکھر آزاد کا ہوتا ہے، اور سبھاش چندر بوس کا ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی مت والے تھے، اپنی پرانوں کی آہوتی، اپنے گھر بار کو انہوں نے نہیں دیکھا، اپنے پریوار کو چھوڑ کر آزادی کے لیے نکل پڑے اور اذیت پہ اذیتیں لی، اور جیلوں میں ٹھوسا گیا، پھانسی پر چڑھایا گیا، سب کچھ برداشت کیا۔ اسی طرح سے ہمارے علماء دین نے بھی پھانسی کے تختے پر چڑھ کے آزادی دلائی ہے، اس کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہی چند شبدوں کے ساتھ میں علمگیر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے چند شبد آزادی کے حوالے سے کہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیزان محترم،
आज हम अपने मुल्क की आज़ादी का 75वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ये आज़ादी हमें ऐसी ही नहीं मिली है, बल्कि इसके पीछे हमारे हिंदुस्तान के वासियों की बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। ये मुल्क में अंग्रेज़ जब दाखिल हुआ तो ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता है। तो उसकी निगाह जब इस पे पड़ी तो उसने सोने की चिड़िया को किसी और अंदाज से अपनी इशारे से उड़ाने की और बैठाने की कोशिश में लगा। तो हमारे मुल्क के लोगों ने, जिनके दिल में इस मुल्क की हमदर्दी और मोहब्बत थी, वो इनके चाल को परख लिया और फिर उन्होंने अपनी कोशिश शुरू की कि हमें इस मुल्क को इन गद्दारों से, जिन्होंने इसको जुल्म से और नाइंसाफ़ी से हमारे इस मुल्क को भर दिया है, मुझे इनसे इस मुल्क को आज़ाद कराना है। 1857 में उलमाए कराम खड़े हुए। इस वक्त में हमारा पूरा मुल्क एक था। तो सबसे पहली आवाज़ उलमाए कराम ने उठाई, चूँकि हमारा कुरान और हमारे नबी की हदीस, हम जिस मिट्टी में रहते हैं और जिस जगह पनाह लेते हैं, हमारे नबी हमें इससे मोहब्बत की तालीम देते हैं। एक एक बात पर वफादारी हमें सिखलाई गई है। चूँकि हमारे वो पूर्वज, हमारे बुजुर्ग औलिया अल्लाह हम कहेंगे उनको, उन्होंने यहाँ जिंदगी गुजारी। तो इस मुल्क को इस अंदाज से गुलामी में देखना, वो अपने इस मुल्क से बेवफाई का सबूत समझ रहे थे कि अगर मैं इस मुल्क के लिए आगे नहीं बढ़ा तो इस मुल्क से हमारी बेवफाई होगी। और मुसलमान कहीं भी जो अल्लाह का वफादार होता है, जो रसूलुल्लाह का वफादार होता है, वो सारी मखलूक की वफादारी करता है। इसलिए वो खड़े हुए और खड़े होने के बाद तहरीक चलाई कि मुझे इस मुल्क को आज़ाद कराना है। 1857 में जब ये बात चली तो तकरीबन 1857 से 1862 तक में इस मुल्क के आज़ाद कराने में 15,000 उलमाए कराम को शहीद कर दिया गया। और वैसे भी ऐसे ही शहीद नहीं किया गया। मस्जिद लाहौर में, मस्जिद जामे मस्जिद के सामने तोपों की एक लाइन लगाई जाती और उन उलमाए कराम को चुन चुन कर निकाला जाता जो इस मुल्क की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाए थे। और उनको सामने लाकर, मैं आपको बिल्कुल ये बातें छुपा दी गई हैं, एक किताब है लहू बोलता है जो छुपा दी गई है, मैं उसका मुताला किया और उसमें देखा मैं इसको कि उन उलमाए कराम को जिन्होंने इस मुल्क को उन अंग्रेजों से, उनके चंगुल से छुड़ाने में जो आवाज उठाई थी, उनके घरों से लाहौर में मस्जिद के बाहर लाकर तोपों के सामने नंगा करके उड़ा दिया गया। इस मुल्क की मिट्टी मिट्टी में हमारे उलमाए कराम का खून बसा हुआ है। दिल्ली से लेकर बहुत दूर तक उलमाए कराम की लाशें
درختوں پر لڑا گئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں وہ کتاب ناپید کر دی گئی جس میں لکھا ہے کہ اس قدر مسلمانوں کی قربانی دی گئی اور اس قدر مسلمان اور ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں نے سب نے مل کر اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے قربانی دی کہ ایک دیش میں ایک جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو قبر میں داخل کرنے کے لیے درخت کے اتنے پٹ بن دیے گئے اور اتنے قربانیاں مسلمانوں نے دی کہ اب مسلمانوں کے بغیر پٹون کے قبر میں دفن کرنا پڑ رہا تھا، سب درخت کے پتیاں ختم ہو گئی تھی۔ اور ہندوؤں کی چتا جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھی کہ جو اپنی چتاؤں کو وہ لکڑیوں سے جلا سکتے تھے، لکڑیاں ختم ہو گئی تھی، ہندوؤں کی چتائیں نہیں جلا پا رہی تھی، اور درختوں کی ڈالیاں ختم ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو قبر میں یوں ہی دفن کر دیا جا رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ملک کی آزادی کی بات جب چلتی رہی، لاکھوں ہماری مائیں سامنے آئی کہ ہم اپنے شوہر اور بیٹے کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اس ملک کو غلام نہیں دیکھ سکتے۔ جب ابوالکلام آزاد کو رحمت اللہ علیہ کو جب ان کو انگریزوں نے پکڑ لیا اور قید کیا، تو قید کرنے پر ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی گھر میں کسی عورت کی، تو نہرو جی سے کہلوایا کہ جا کے ابوالکلام آزاد سے کہو، انگریز نے کہلوایا کہ جا کے ابوالکلام آزاد سے کہو کہ اپنی ملک کی آزادی کی تحریک کو ختم کر دیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان کے پیروں میں سے بیڑیاں نکلوا دیں گے۔ تو ابوالکلام آزاد نے جو آ کر پیغام پہنچایا تھا اس سے کہا کہ جا کر کے اس انگریز سے تم کہہ دو کہ تم میرے پیروں میں بیڑیاں، ملک کی آزادی کی تحریک جو چلایا ہوں میں اس کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو، تاکہ میرے پیروں سے بیڑیاں کھول دی جائیں اور میں جا کر کے اپنے گھر میں اپنی خاتون کی جا کے عیادت کروں، اس کی تیمارداری کروں۔ سنو، جب تک کہ میرے بھارت ماں کی پیر میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ابوالکلام آزاد اپنے گھر کے ہزاروں خاتون کے اس میں قربان کرتا۔ یہ تاریخ ہے آپ کی۔ تب جا کر کے ہمارا دیش پھر سے وہ سونے کی چڑیاں بنا جس میں ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو کر وہ سانس لینے لگے، جو سانس کے انتظار برسوں تک تھا۔ ہمارے ایک بزرگ کو ان لوگوں نے قید کیا اور ایسی سزا دی کہ عمر بھر انہوں نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کے کمر میں یہاں پر ایک کھول پڑا ہوا تھا۔ جب غسل دیتے وقت کمر میں ہاتھ لگائیں گے تو پوچھا یہ کھول کس چیز کا ہے؟ تو ان کے خادم نے بتایا کہ انگریزوں نے ملک کی آزادی پر جب انہوں نے آواز اٹھائی تھی تو ان کو سریے سے داغا تھا، اور اس کو سریا کو تپا کر اس سریے سے، اس لوہے سے جو داغا تھا، اس کی یہ داغ ہے جو ملک کی آزادی کے اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس انداز سے ہمارے پروجوں نے اس کی قربانی دی ہے اور قربانی دے کر کے یہ ملک ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم اس آزادی کے اس جشن کو ہم ایسے ہی نہیں مناتے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہر طرح کے لوگ اس میں بستے ہیں اور ہر آدمی اپنے اپنے وقت پر اپنا ایک پرو مناتے ہیں، کوئی عید کا، کوئی بقرعید کا، کوئی ہولی کا، کوئی دیوالی کا، سب کے ایک پرو کا الگ اپنا اپنا وقت متعین ہے، لیکن جشن آزادی ہم سب ایک مل کر کے ملاتے ہیں۔ ہندو بھی، مسلم بھی، جتنے ہمارے ہندوستان واسی ہیں، یہ سب اس پرو کو، اس جشن کو، اس جشن آزادی کو بہت ہی اچھے انداز سے اور خوبصورت انداز سے ہم اس کو مناتے ہیں۔ بہار میں جو ہمارے جنگ آزادی میں شہید ہوئے، چونکہ آپ ہمارے بہار کے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے جیسے شروع میں آپ کو کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کا وفادار ہوتا ہے وہ اپنے ملک کا وفادار ہوتا ہے۔
اس میں ملک کی وفاداری پائی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے اس کی قربانیاں دی تھی، یہ ہمارے بہار کے لوگوں میں ہم ایک فہرست نکال رہے تھے کہ ہمارے بہار کے کتنے لوگ ہیں جو اس ملک کی آزادی میں شہید ہوئے، تو چند نام ہمیں موسوم ہوئے، جس میں ہمارے علماء کرام بھی ہیں، اور شہر پٹنہ عظیم آباد جو ہمارا تھا، یہ پورے بہار میں یعنی بڑی خصوصیت حاصل تھی اس پٹنہ کو کہ تقریباً پورے بہار میں سب سے زیادہ نام اس دیش کو آزاد کرنے میں شہید ہونے والوں کا نام پٹنہ کے واسیوں کا ہے، عظیم آباد کے واسیوں کا ہے، جن کا میں نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ یاد رکھیں ان تاریخ کو، جو قوم اپنے بزرگوں کی قربانی اور اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول جاتی ہے تو اس کو فنا ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے پٹنہ کے وہ حضرات جنہوں نے اپنے ملک کی آزادی میں اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اپنے بچے کے یتیموں کی یتیمی کو نہیں دیکھا، اپنی بیوی کو بیوہ ہوتے ہوئے کو نہیں دیکھا، ان کی نگاہ صرف ایک بات بھی تھی کہ ہمیں اس بھارت کی ایڑیوں میں، ان میں جو بیڑیاں لگی ہوئی اس کی ایڑی میں، ہم اس کے بھارت کے پاؤں سے یہ غلامی کی بیڑی کو ختم کریں گے، چاہے میرے بچے یتیم ہو، میری بیوی بیوہ ہو، چاہے میرا گھر میں ہو یا نہ ہو، ہم اس ملک کو آزاد کرائیں گے۔ تو آپ کے پٹنہ کے جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی شہادت پیش کی ہے، اس میں نام ہے جناب احمد اللہ صاحب، جناب اسرار علی خان صاحب، اس کو خون سے لکھ لیجئے، خون سے لکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے اس کو۔ جناب اسماعیل محمد صاحب، جناب اصغر صاحب، جناب پیر علی بخش صاحب، جناب جمن صاحب، جناب غلام عباس صاحب، جناب غلام علی صاحب، اور ایک ہمارے پٹنہ میں خلیفہ ہوا کرتے تھے جس کو گھسیٹا خلیفہ کہا کرتے تھے، انہوں نے بھی اس ملک کی آزادی میں اپنے آپ کو شہادت دیا۔ جناب محمود اکبر صاحب، جناب واحد علی صاحب، جناب وارث علی صاحب اور جناب یحییٰ علی صاحب۔ ان ناموں تک میں پہنچ سکا جو میں آپ کے سامنے، میں سمجھا میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیش کروں کہ تمہارا شہر وہ شہر ہے جس شہر کے ان بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی۔ علماء صادق پور اور علماء عظیم آباد کی ایک تاریخ ہے جو لکھی گئی ہے اور وہ قیامت تک لکھی رہے گی۔ میں سب کا نام تو نہیں بتا سکتا، وقت نہیں ہے اتنا، لیکن ہمارے اس پورے بہار کے جو لوگ تھے ان کی فہرست میں نکالی کہ ہمارے بہار کے لوگوں کا اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا یوگدان رہا اور کیا قربانیاں دی، تو ہم نے فہرست نکالی تو اس میں ہمیں ملا دربھنگا سے 2 آدمی اس آزادی کی لڑائی کے لیے سامنے آئے اور انہوں نے اس کی قربانی دی۔ بھاگلپور سے 5 آدمی اس آزادی کی لڑائی میں سامنے آئے، منگیر سے 2 آدمی، 2 محب وطن سامنے آئے، مظفرپور سے 3 آدمی اور آرا سے 2 آدمی، بکسر سے 1 آدمی، ویشالی جسے ہم حاجی پور کہتے ہیں وہاں سے 1 آدمی، سارنگ چھپرا سے 1 آدمی، اور اسی طرح سے پورنیا سے اور بہار کے دیگر اضلاع سے ان ہمارے محبان وطن نے اس کو اپنی جان کی قربانی دے کر اس کو آزاد کرایا اور ان کو کھدیڑ کر یہاں سے بھگایا، اور پھر اس کے بعد 15 اگست کو اسی کی خوشی میں یہ ترنگا لہرایا اور اس دیش کو اور اس ملک کو پھر سے سونے کی چڑیا بنا دیا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، میں بھی ان کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا بیٹا مکہ اور مدینہ کے بعد یہ دونوں شہر الگ ہے، یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، بیٹا مکہ اور مدینہ کے بعد ساری دنیا میں ہمارا ٹور ہوتا ہے اور ساری دنیا میں میں ان سے گھومتا ہوں، اور جب گھوم کر میں آتا ہوں تو جب ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں تو جو تہذیب میں نے یورپ اور دوسرے ممالک کے دیکھی ہیں تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی میری زبان سے نکلتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم ان
اس की ये गुलसिता हमारा, हमारे दिल से निकलता है। वो तहजीब किसी मुल्क में नहीं, वो तहजीब किसी जगह में नहीं। एक छोटा बड़े का, बड़े छोटे का, मुसलमान हिंदू का, हिंदू मुसलमान का, मर्द औरत का, बाप बेटे का, पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा कर रहा हो और उसका ख्याल कर रहा हो, ये तहजीब बेटा मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अभी उनकी 80 साल उम्र होगी, वो पूरी दुनिया में घूमते हैं। उन्होंने बयान किया ये कि जो तहजीब हिंदुस्तान में है, वो तहजीब किसी दुनिया की किसी जगह में नहीं है। इसलिए जो लोग हमारे इस हिंदुस्तान की इस तहजीब को और जो हमारे हिंदुस्तान के तमद्दुन को और भाईचारगी को और आपसी मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो इनके आगे आकर हमें भी इनसे जंग करना पड़ेगा। ये हमारे मुल्क की मोहब्बत और मुसलमान और देशवासी होने की हैसियत से हमारा ये हक होता है कि हम अपने उस मुल्क की जो सोने की चिड़िया है, जैसे आप अपने घरों में सोने और चांदी की और हीरा जवाहरात की हिफाजत करते हैं, आज ये वक्त है कि आप आज इस मुल्क की हिफाजत के लिए आगे बढ़ें और इस मुल्क की तहजीब और तमद्दुन को बाकी रखने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनाए और वो भाईचारगी इस मुल्क में अता फरमाए, जो भाईचारगी हमारे बुजुर्गों ने इसको कायम किया है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना आलमगीर साहब। इन्होंने बताया कि हमारे बिहार के और पटना के उलमाए कराम ने जो कुर्बानियां दी, जो किताबों में दर्ज है वो हम जानते हैं, लेकिन अनेकों नाम ऐसे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी, लेकिन उनके नाम का नामो निशान पता ना चला। पीर अली जिनका नाम लिया गया, उनके नाम से पटना में एक पार्क भी बना हुआ है, जिसे चिल्ड्रन पार्क बोलते हैं। बाद में उसका नाम बदल के पीर अली पार्क रखा गया। ये हमारी जो कुर्बानियों को फरामोश कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तारीख के औराक में वो बहादुर सिपाही थे जिन्होंने आजादी के लिए हमें अपने खून से रंग कर इस जमीन को हमें आजादी दी और ये बताया कि जब ऐसा मौका है, आज भी हमारे नौजवान अगर सरहद पे उन्हें खून की जरूरत होगी तो हमारा ये नौजवान उस सरहद पे खड़ा नजर आएगा और सबसे ज्यादा कुर्बानियां हम पेश करेंगे, क्योंकि हम वतन परस्त थे, हैं और रहेंगे। बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की समाप्ति हो गई है, झंडोत्तोलन हुआ और मैं ये चाहूंगा कि ये परंपरा हमेशा कायम रहे। इस मोहल्ले की ये परंपरा है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का सबूत हमेशा देते रहते हैं। इस हवाले से आज जश्न आजादी मनाया गया और आपके सामने ये झंडा फहराया गया। बहुत बहुत शुक्रिया।